میں کہ وہ کہنے لگی فلاں بستی میں ایک دن کا سفر بھی باقی ہے، فرمایا یہ سامان کون اٹھائے گا؟ آج دوسرے اوپر لا دیں گے۔ تو حضور علیہ السلام و تسلیم منصف مزاج تھے، آپ کی فطرت کے اندر اللہ نے انصاف بھر دیا تھا۔ اسی لیے رسول اکرم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جن 10 باتوں کو حکم دیا ان میں سے ایک بات یہ ہے خوشی میں اور ناخوشی میں دونوں حالتوں میں انصاف کرو، دونوں حالتوں میں انصاف کا ساتھ دو، عدل کا ساتھ دو۔ اور یہی وہ عدل کی صفت ہے جس سے صحابہ کرام لطف اندوز ہوتے تھے۔ وہ آپ نے صحابی کا واقعہ تو سنا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں تھے، ایک صحابی بڑے پیٹ والے تھے، الاسود نام تھا، پیٹ آگے نکلا ہوا، سب حضور بنوا رہے تھے تو وہ ان کے پاؤں تھوڑے آگے ہو گئے۔ نبی اسلام نے اپنے نیزے سے سیدھا کیا کہ پیچھے آ جاؤ، نیزہ ان کو پیٹ پر لگا۔ رسول مکرم سے شکایت کی کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، آپ کو مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں تو بدلے کا خواستگار ہوں۔ حضور نے نیزہ پکڑا دیا، بدلہ لے لو۔ یہ کون کرے گا؟ جن کی طبیعت کے اندر حق اور سچ، عدل اور انصاف رچ بس چکا ہوگا وہی رستے کرے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کو تسلیم نے حکمرانوں کو ایک درس دیا ہے، عملی طور پر حضور نے سکھایا ہے کہ زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں، بدلہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اکرم نے ان کو وہ نیزہ پکڑا دیا، انہوں نے کہا میں تو غریب آدمی ہوں، لباس پاس ہے نہیں، صرف تہ پر ہے، میرا پیٹ ننگا تھا جب آپ نے نیزہ مارا تھا۔ حضور علیہ السلام و تسلیم نے بھی اپنا کپڑا مبارک اوپر کر دیا، حضور کے پیٹ سے چمٹ گئے، چومنے لگے، بس کہ یا نبی اللہ آپ کا غلام، کوئی آپ سے بدلہ لے گا؟ اللہ کی قسم مجھے پتہ تھا حالات کیسے ہے، اس جنگ سے زندہ بندہ میں نے وہ نہیں جانا، مجھے اندازہ تھا یہ میری آخری جنگ ہے، آخری موقع ہے، آخری زندگی کا دن ہے۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کے جسم اندر کے ساتھ میرا جسم مس ہو جائے، ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے میری نجات کا سبب ہو، نجات اسی برکت سے ہو جائے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اسی دن شہید بھی ہوئے تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی ان کے بارے میں سنائی ہے کہ رب العالمین نے اس کی کوشش فرمائی ہے۔ تو صحابہ حضور کی صفت عدل سے لطف اندوز بھی ہوتے تھے۔ تو عرض کیا گیا کہ ایک اونٹ کا بوجھ دوسرے پر لا دیں گے، آپ نے صلاۃ و تسلیم نے تھوڑا سوچا، پھر آپ اس اونٹ کے پاس بیٹھ گئے۔ رات کا وقت تھا، وہ چلا رہا ہے، رو رہا ہے، پٹلی ٹوٹ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام اس کے پاس بیٹھے، رب العالمین کا ذکر خیر فرمایا، اپنا ہاتھ مبارک اس کی پٹلی پر پھیرا۔ آدھی رات سے جب زیادہ وقت گزر گیا، لوگ اٹھے قافلے والے، سامان باندھا چلنے کے لیے، اور کہنے لگے کہ اس اونٹ کا کیا کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کے اس کی نکیل پکڑی اور اس کو اٹھایا، تو جس کی رات کو ہڈی ٹوٹ چکی تھی گرنے کی وجہ سے، رب العالمین نے حضور کے ہاتھوں کی برکت سے اس کی ہڈی کو دوبارہ توڑ دیا۔ سبحان اللہ، برکت کے بابرکت اونٹ ہو گیا اور قافلہ بھی کا برکت۔